حضرت نے فرمایا کہ اگر تم نے 3 کام کر لیے تو اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو خوبصورت بھی بنا دے گا، اس کا تمہیں 3 انعامات عطا فرمائیں گے، اور وہ انعامات بھی ایسے ہیں جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو حضرت زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ تم آخرت کے لیے کمائی کرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہیں اس کے بدلے میں جو انعام عطا فرمائیں گے، جو تمہیں اس کے بدلے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ملے گی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے دنیا کی کمائی میں برکت ڈال دے گا۔ دیکھو بھائی کتنی بڑی قیمتی بات فرمائی کہ آخرت کے لیے تم کمائی تیار کر لو۔ آخرت کے لیے کمائی کون سی ہے؟ وہاں پر پیسہ، مال، دولت تو کام نہیں دے گی، وہاں پر انسان کو اچھے اعمال کام دیں گے، اچھی نیکیاں جو دنیا میں کر گئے، یعنی ہم نے یہاں رہ کر جو اچھا اعمال کیا تو وہی چیز ہمارے لیے آخرت کی کمائی میں شمار ہوگا۔ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں فرق واضح کر دیا۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کی ساری چیزیں، نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، سب کچھ تمہارے لیے، لیکن تم انسان خود وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، آخرت کے لیے تم لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو بھائی دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں، آخرت ہماری ضرورت بھی ہے، مقصد بھی ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں سارے انسان کی زندگی کی حقیقت بیان کر دی کہ تم آخرت کی کمائی تیار کر لو تو اللہ رب العالمین جو اس کے بدلے میں تمہیں عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا کی کمائی میں خیر و برکت ڈال دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ بتا دیا۔ اب دیکھو بھائی ہم تو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم نے آخرت کو کبھی سچی دل سے یاد ہی نہیں کیا، ہمیں آخرت کی طلب ہی نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری دن رات کی جو دوڑ دھوپ ہے، ہمارے لیے شب و روز جو ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ ذہن بنایا ہوا ہے دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں حاصل کر لوں، دنیا میں سب سے زیادہ مال و متاع میرے پاس ہو، دنیا میں میرے پاس اچھا بنگلہ بھی ہو، اچھی بیوی بھی ہو، اچھا خاصا کھانا پینا بھی ہو، مجھے تو بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانے ہیں، مجھے تو پارکوں کے اندر، سیر و تفریح گاہوں کے اندر جانا ہے۔ جب بھائی تم صرف اور صرف دن رات دنیا کا ہی سوچو گے، دنیا کی ہی کمائی میں لگے رہو گے، آخرت کی کمائی کی طرف تمہارا کوئی رجحان نہیں ہوگا، کوئی توجہ نہیں ہوگا، تو بھائی پھر مرنے کے بعد سوچو کہ وہاں پر بھی ایک زندگی ہے، پھر اس زندگی میں تمہارا کیا بنے گا؟ ہم نے اس زندگی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس نصیحت پر عمل کر لیا پھر ہماری زندگی بہت بڑی خوبصورت زندگی بن جائے گی۔ آج دنیا تو پریشان بنا پھرتی ہے کہ ہمارے روزانہ ہم گھر کے 5 بندے کمانے والے ہیں، 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر گھر میں آ رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا، چند دنوں کے اندر ایک پہلی سے دوسری پہلی تک نہیں آتی تو تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں، معاملہ سمجھ نہیں آتا، نہ وقت میں برکت، نہ مال و متاع میں برکت، نہ رزق میں برکت، بیماریوں نے ہمیں آ گھیرا ہے۔ روزانہ آئے دن کوئی نہ کوئی گھر کا فرد بیمار پڑا ہوا ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو سر درد ہے، کسی کو ٹینشن ہے، کسی کو کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو بھائی جب تم آخرت کو بھلا دو گے، اللہ رب العالمین کو بھلا دو گے، رسول اللہ کی تعلیمات کو بھلا دو گے، پھر تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ کون بھائی چھڑائے گا؟ جس سے اللہ خفا ہو جائے اس سے رسول خفا ہے، جس سے رسول خفا ہو جائے اس سے صحابہ خفا ہیں، جس سے صحابہ خفا ہیں اس سے اہل بیت بھی خفا ہے، جس سے اہل بیت خفا ہیں اس سے حضرت حسن و حسین بھی خفا ہیں، جس سے حضرت حسن و حسین خفا ہیں تو تابعین بھی خفا ہیں، تبع تابعین بھی خفا ہیں، بزرگان دین بھی خفا ہیں، صلحاء بھی خفا ہیں۔ گویا کہ زمین پر جو بندہ بھی کامل متقی ہوگا، مومن ہوگا، ایمان والو ہوگا، اس سے بالکل ہی خفا ہوگا، ناراض ہوگا۔ پھر تو سوچو وہاں پر ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ صرف دنیا کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ ہمیں سوچ تھوڑا سا آگے بنا کر آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ آخرت ہماری
بار بار یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مل جائے۔ آخرت ہماری منزل ہے، دنیا ہماری منزل تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اس کی مثال مسافر کی طرح ہے۔ جس طرح کوئی مسافر سفر کر رہا ہو، مثال کے طور پر یہاں بلوچستان سے ڈیرہ اللہ یار سے کوئی شخص جانا چاہے اسلام آباد یا فیصل آباد، تو ظاہر سی بات ہے اگر راستے میں وہ کہیں جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے تو کیا پھر وہ اپنے مقصد کو بھول جائے؟ پھر وہاں پر وہ عالیشان باغ بھی لگائے، وہاں پر وہ اچھے بلڈنگیں تیار کر لے، تو کیا کوئی بندہ اس کو عقل مند تسلیم کرے گا؟ بولو بھائی، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس کو کہیں گے کہ تمہاری یہ منزل نہیں ہے، تمہاری منزل تو آگے ہے، تمہیں تو اسلام آباد جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، تم تو بیوقوفی والا کام کر رہے ہو، یہاں پر تم نے بنگلہ کیوں لگایا ہے؟ میں یہ نہیں کرتا انکار اس چیز سے کہ تم دنیا مت کماؤ، دنیا کے لیے تم محنت نہیں کرو۔ ہاں بھائی، دنیا کے لیے جو ہمارے لیے ضروریات ہیں تم ان کے لیے دن رات محنت کرو، لیکن اس دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں مقصد دے کر بھیجا ہے اس کو بھی پورا کر لو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھی پورا کر لو، پھر جا کر تمہارے لیے یہ دنیا کی کمائی، دنیا کی منفعت تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہم نے اس چیز سے بالکل ہی انکار نہیں کیا کہ تم کیوں دنیا میں تم نے بنگلہ بنا لیا ہے، گاڑی حاصل کر لی ہے، تم نے دنیا کے اندر کیوں اچھے کپڑے اپنے لباس جسم پر اوڑھ لیے ہیں۔ نہیں بھائی، تمہیں اللہ نے نوازا ہے تو پھر اچھی بات ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، دنیا محنت سے نہیں ملتی۔ اگر محنت سے دنیا ملتی نا تو دنیا میں سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے بھائی؟ مزدور بندہ دنیا میں سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ پھر آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہم نے کسی مزدور کو مزدوری سے کرتے کوئی اچھا بنگلہ بناتے دیکھا ہے؟ کسی مزدور کو ہم نے اسی مزدوری کے پیسوں سے ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے اچھی پروٹوکول گاڑی خرید لی ہے؟ نہیں بھائی، وہ جو بیچارہ روزانہ مزدوری سے 500-600 روپے کماتا ہے وہ تو اس کے اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے گزر سفر کا معاملہ بھی پورا مشکل سے کر رہا ہے، اس کا پیٹ کا گزر سفر صرف وہیں سے ہو رہا ہے، وہ اس 500-600 سے کوئی بنگلہ وغیرہ نہیں بنا سکتا، یہ تجربہ کیا ہوا ہے۔ تو جو بندے دنیا کے اندر بڑے بڑے بنگلے کے مالک ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے ان کے پروٹوکول ہیں، ان کے بڑے بڑے کروڑوں روپے کے بزنس ہیں، تو یہ ان کی اپنی کوئی محنت کی کمائی کی ہوئی نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہے اللہ نواز دیتا ہے، تمہارا اور ہمارا بس نہیں چلتا اس میں۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو آخرت کی کمائی کے لیے تیار کرنا ہے۔ آخرت کی کمائی کون سی ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اعمال صالح۔ تم نماز کے پابند بن جاؤ، تم قرآن کی تلاوت کے پابند بن جاؤ، تم اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، تم اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، تم لوگوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم تہمت لگانا چھوڑ دو، تم ہمیشہ بازاروں کے اندر جو لین دین کا معاملہ کرتے ہو اس میں صرف اور صرف سچ کے ساتھ اپناؤ، تمہارا جو ایک دوسرے کے ساتھ ناپ تول کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک پورا کر لو۔ ناپ تول میں تو بھائی جس طرح لینا ہے اسی طرح ہی دینا ہے۔ آج کل یہ تو بالکل ہم سے پورا نہیں ہو رہا۔ آج کل ہم اگر نظر کریں گے، دھوکہ بھی ہم دے رہے ہیں، فراڈ بھی ہم کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی ہم کر رہے ہیں، جھوٹ بھی ہم بول رہے ہیں، غیبتیں بھی ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم دنیا کے اندر اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں والی زندگی میں ملوث رکھیں گے تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین پھر ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اس کی سزا عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سزا عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سزا سے اپنے آپ کو بچا لیں تو پھر نیک اعمال کر لیں۔ ایک نصیحت حضرت زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ اپنی زندگی میں آخرت کی کمائی تیار کر لو، دنیا کی کمائی میں برکت ڈال دے گا۔ اگر تمہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کی کمائی میں برکت ڈال دے گی، تمہیں 1 روپے سے تمہارے 100 کام ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ رب العالمین کسی بندے کی رزق سے برکت نکال دے، بندے کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ آ جائے تو پھر بھی اس سے ایک کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں بنتا۔ ہم سے لوگ بار بار میسنجر پر، واٹس ایپ پر گفتگو، باتیں، حال احوال کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ہمارا فلاں شادی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، حضرت آج ہماری جاب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمارے جو اوپر والے افسر حضرات ہیں وہ ہم پر زیادہ سختی کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی آسان چیز بتا دو۔
تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ اگر ان تمام ٹینشنوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو ایک ہی کام کر لو، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، تمہیں زندگی کا سب سے اللہ کی قسم بڑا سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم دلوں کا حقیقی سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی، اگر تم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، اللہ کے ساتھ تمہارے دل جڑ جائیں، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین مخلوق کے تعلقات تم سے ٹھیک کر دے گا۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسانات ہیں، ہماری جو یہ انسان بھری زندگی ہے، تو یہ ایک اکیلا ہی تنہائی والی زندگی گزارنے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ماحول دیا ہے، معاشرہ دیا ہے۔ ہم اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو ٹھیک طرح سے گزار سکتے ہیں۔ ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں کہ جنگل میں زندگی گزاریں گے، ہم انسان ہیں بھائی۔ ہم میں سے لوگوں سے اکثر تعلقات قائم ہیں، ہم میں سے کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کے ابو ہے، کسی کا امی ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، پڑوسن ہے۔ تو ہماری یہ زندگی اپنے رشتہ داروں کی محتاج بنی ہوئی ہے۔ بچپن میں تھے تو ابو امی کی شفقت کے محتاج تھے، اگر وہ ہمیں نہ کھلاتے نہ پلاتے تو بتاؤ کیا ہم اسی طرح زندہ ہوتے؟ نہیں بھائی۔ کیوں؟ یہ ان کی شفقت جو محبت یہ کس نے ڈالا تھا؟ اللہ رب العالمین نے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تجربہ کر لیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو خود کھانے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کو رونے کے سوا کچھ اور آتا ہی نہیں، تو یہ اس کا رونا ماں کی دل کے لیے کلیجہ کو چیر دینے والا رونا ہوتا ہے۔ ماں جب بھی بچے کو روتے ہوئے دیکھتی ہے، بھاگتی ہوئی دوڑتی آتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو دودھ پلائے گی، اگر تھوڑا سا بڑا ہے 2-2.5 سال کا ہے تو جلدی جلدی سے اپنے ہاتھ سے لقمے اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے گی، اس کو کھلائے گی۔ بتاؤ بھائی، انسان محتاج ہوا یا نہیں؟ کس کا محتاج ہوا؟ ماں باپ کا۔ اگر ماں باپ خدا نخواستہ کسی کے نہیں ہے تو پھر اس کی پرورش بہن کر رہی ہے، یا کسی کی بھابھی کر رہی ہے، کسی کی چچا پھپھا آزاد کر رہی ہے۔ اسی طرح بھائی زندگی محتاج ہی محتاج۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوا ہی تھا محتاج تھا، اور جب آخری لمحات میں آئے گا تو بھی محتاج ہے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر حضرات اوپر کھڑے ہوتے ہیں، انجیکشنیں تھیلیاں وغیرہ چلتی رہتی ہیں، ٹیسٹیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ پانی کا ایک گھونٹ خود اٹھا کر پی لے ہاتھ سے، بلکہ دوسرے حضرات آ کر اس کے اپنے عزیز و اقارب یا ڈاکٹر حضرات اس کو چمچی کے ساتھ پانی پلاتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر لو، کہاں گئی اس کی طاقت؟ ختم۔ آیا بھی محتاج، گیا بھی محتاج۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ پھر کس چیز کا ناز، کس چیز کا تکبر، کس چیز پر انسان کو اپنے آپ کو بڑا بنا پھرتا ہے؟ بھائی یہ اکڑ ختم ہو جائے گی مرنے کے بعد۔ اس زندگی کے بارے میں سوچو۔ تو بھائی انسان جو ہے زندگی کے اندر دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اگر انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا تو لوگوں کے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے، ہر شخص اس کے ساتھ محبت والا برتاؤ کرے گا۔ آج دیکھو ہمارے ساتھ لوگوں کے بالکل تعلقات ہی ختم ہو چکے ہیں۔ 2 بھائی ہیں، آپس میں روزانہ جھگڑا ہو رہا ہے، باپ بیٹے ہیں، روزانہ آپس میں تو میں ہو رہی ہے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ جاتی ہے کبھی بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالتا ہے، کبھی باپ اپنے بیٹے کو مار ڈالتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر کزن کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی کے ساتھ ٹھیک مزاج کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ 20 سال ہو گئے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ مسکرا کر بات بھی نہیں کی۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو تو اللہ رب العالمین تمہیں لوگوں کے تعلقات ٹھیک کر دے گا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی، اگر تم اپنے نفس پر کنٹرول کر لو، اس کو قابو پا لو، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہیں دنیاوی زندگی کی جو چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، وہ عطا فرمائے گا۔